अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कहा जाता है जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन आखिर लाहौर ऐसा क्यों है? इस शहर की दीवारों में कौन सी कहानियां छुपी हैं? आइए चलते हैं लाहौर की हजारों साल पुरानी तारीख की तरफ, जहां हर दौर ने इस शहर पर अपने रंग छोड़े। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर की तारीख का आगाज धुंधले ज़मानों में खो जाता है। हिंदू रवायात के मुताबिक लाहौर की बुनियाद रामचंद्र जी के बेटे लोह ने रखी थी, इसीलिए इसका पुराना नाम लोहपुर या लाहपुर बताया जाता है। बाद में वक्त के साथ ये लाहौर कहलाया। पुरानी रवायात और मुकामी कहानियों में कहा जाता है कि लाहौर और कसूर दो जुड़वा शहरों की मानित थे, क्योंकि कसूर राम के दूसरे बेटे कश ने आबाद किया था। 10वीं सदी की मशहूर फारसी किताब हुदूदुल आलम में लाहौर को एक आबाद, खुशहाल और किला बंद शहर कहा गया है। उस जमाने में शहर के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें और दरवाजे मौजूद थे, जिनकी हिफाजत के लिए पहरेदार मुकर्रर थे। चीनी सयाह हवांग सांग ने अपनी सियाहत के दौरान इस खिते का जिक्र किया और लाहौर को एक अहम तजारती मुकाम बताया। यहाँ कपड़ा बुनते थे, हाथ की कढ़ाई मौजूद थी और यह जगह मुख्तलिफ काफिलों के लिए गुजरगाह थी। मुहक्किकीन के मुताबिक लाहौर की तारीख कम से कम 2000 साल पुरानी है, लेकिन इससे भी पहले यहाँ इंसानी बस्तियों के आसार मिलते हैं। दरियाए रावी के किनारे आबाद ये शहर शुरू ही से एक मरकज़े तजारत और तहजीब था। इस्लाम आने से पहले लाहौर हिंदू और बुद्ध मत के असरात में था। यहाँ मंदिरों के आसार और पुराने बुद्ध खानकाहों के निशान मिले हैं। इस बात से साबित होता है कि लाहौर कदीम दौर में सिर्फ एक छोटा कस्बा नहीं था, बल्कि एक मजहबी और सकाफती मरकज भी था। यूं कहा जा सकता है कि लाहौर की बुनियाद देवमलाई कहानियों और हकीकत के मिलाप से बनी है। लाहौर सिर्फ कहानियों और देवमलाई किस्सों का शहर नहीं था, बल्कि एक किलाबंद शहर भी था। सदियों पहले शहर के गिर्द एक मजबूत फसील थी और इसमें कई अजीम दरवाजे बनाए गए थे। ये दरवाजे ना सिर्फ शहर की हिफाजत के लिए थे, बल्कि तजारत, रस्लो रसाइल और सकाफत की अलामत भी थे। कदीम लाहौर में कुल 12 दरवाजे थे और हर दरवाज़ा अपनी एक अलग पहचान रखता था। भाटी गेट, यहाँ से मुसाफिर काफले और सूफी दरवेश शहरों में दाखिल होते थे। आज भी यह दरवाज़ा लाहौर के सूफियाना फिजा की निशानी है। दिल्ली गेट, यह दरवाज़ा दिल्ली की सिमत खुलता था और दूर दराज के काफले इसी रास्ते से आते थे। शाह आलमी गेट, यहाँ तजारत और बाजारों की भरमार थी। मोरी गेट, अकबरी गेट, मोची गेट, टिकसाली गेट, कश्मीरी गेट, हर दरवाज़ा अपनी मखसूस कहानी रखता है। ये दरवाजे लाहौर की तहजीब और रोज़मर्रा ज़िंदगी के मरकज़ थे। लोग यहाँ महफिलें जमाते, बाजार लगते और त्योहारों का आगाज़ भी इन्हीं दरवाज़ों से होता था। लाहौर के दिल में मौजूद किले की बुनियाद कदीम दौर में रखी गई थी। बाद में गजनवी, गुलामान, मुग़ल और सिख हुक्मरानों ने इसके बार बार तमीर और तज़य्युन की। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि किला की असल बुनियाद राजा तोड़ा या किसी मुकामी हिंदू राजा के ज़माने में रखी गई। मुग़ल दौर में यह किला अपनी अजमत की इंतहा पर पहुंचा। आज भी किले की दीवारों में सदियों की कहानियां कैद हैं। यूं लाहौर के दरवाजे और किला इस बात की गवाही देते हैं कि यह शहर हमेशा से फौजी, तजारती और सकाफती एतबार से सबसे आगे रहा है।
لاہور کی اصل شناخت اس وقت بنی جب یہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ 981 عیسوی میں محمود غزنوی نے لاہور کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ شہر صرف ایک قلعہ بند بستی نہ رہا بلکہ اسلام کا مرکز بنتا چلا گیا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو اپنے جرنیل ایاز کے حوالے کیا۔ ملک ایاز نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ایک قابل حکمران بھی۔ انہوں نے شہر کو دوبارہ بسایا، نئی عمارتیں تعمیر کروائیں اور لاہور کو علم و ادب کا مرکز بنایا۔ اسی دور میں لاہور کی خوبصورتی اور اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ یہ شہر غزنوی سلطنت کا دل کہلایا۔ غزنویوں کے بعد لاہور غوری سلطنت کے زیر اثر آیا۔ شہاب الدین غوری نے لاہور کو دلی کے ساتھ جوڑ دیا اور یوں یہ شہر دلی سلطنت کا اہم حصہ بن گیا۔ اسی دور میں مدارس، مساجد اور بازار مزید آباد ہوئے۔ لاہور اسلامی ثقافت اور فارسی زبان کا مرکز بن گیا۔ صوفیاء کرام یہاں آئے اور اسلام کی دعوت پھیلائی۔ لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسی دور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ ان کے خانقاہ نے لاہور کو روحانیت اور محبت کا مرکز بنا دیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور یہ لاہور کی اسلامی شناخت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ مملوک اور خلجی حکمرانوں کے زمانے میں لاہور کئی بار حملوں کا شکار ہوا۔ تیمور کے حملے کے بعد شہر اجڑ بھی گیا لیکن جلد دوبارہ آباد ہو گیا۔ اسی تسلسل نے لاہور کو ایک ایسا شہر بنا دیا جو ہر بار مٹی سے اٹھتا اور پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ زندہ رہتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی دور میں لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک فوجی قلعہ، ایک تجارتی مرکز اور ایک روحانی گہوارہ بن گیا تھا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں مغل بادشاہوں نے لاہور کو ایک شاندار اور سنہری دور بنا دیا۔ مغلوں کے زمانے میں لاہور نے اپنی اصل پہچان پائی۔ یہ وہ دور تھا جب لاہور کو شہروں کا شہر کہا جانے لگا۔ اکبر نے 1584 میں لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور یہاں تقریباً 14 سال تک رہا۔ اس نے شہر کو نئی فصیل اور 12 دروازوں سے گھیر دیا۔ لاہور قلعہ کی بنیاد مضبوط کی اور اسے شاندار عمارتوں سے مزین کیا۔ اکبر کے دور میں لاہور علم و ادب، تجارت اور فن تعمیر کا مرکز بن گیا۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بھی لاہور کو بے حد پسند کرتا تھا۔ جہانگیر نے شہر کے قریب باغات لگائے۔ اس کی بیوی نور جہاں نے بھی تعمیرات میں گہری دلچسپی لی۔ جہانگیر کی آخری آرام گاہ بھی لاہور میں ہے اور اس کا مقبرہ آج بھی مغلیہ فن تعمیر کی شان دکھاتا ہے۔ شاہجہاں کے دور میں لاہور نے حسن و جمال کی انتہا دیکھی۔ اسی نے مشہور شالامار باغ تعمیر کروایا جو مغلیہ باغبانی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ لاہور قلعے کے اندر شیش محل، نو لکھا اور دیگر عمارتیں اسی دور میں بنیں۔ یہ زمانہ لاہور کی سب سے حسین یادگاریں چھوڑ گیا۔ اورنگزیب کے زمانے میں لاہور میں عظیم الشان بادشاہی مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد نہ صرف لاہور بلکہ پورے بر صغیر کی عظیم مذہبی علامت بن گئی۔ اسی دور میں لاہور اسلامی تعلیم، روحانیت اور تجارت میں مزید ترقی کرتا رہا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مغلیہ دور میں لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک فن تعمیر کا شاہکار، ایک روحانی مرکز اور ایک تجارتی سلطنت کا دل بن گیا تھا۔ مغلوں کے زوال کے بعد لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا۔ 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے لاہور قلعے اور شیش محل کو اپنی رہائش گاہ بنایا۔ اس دور میں لاہور تجارت اور فوجی طاقت کا مرکز تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ دور مشکلات سے بھرا ہوا تھا کیونکہ کئی مساجد بند کر دی گئیں یا گوداموں میں بدل دی گئیں۔ پھر بھی لاہور سکھ سلطنت کا سب سے مضبوط قلعہ اور دل رہا۔ 1849 میں لاہور انگریزوں کے قبضے میں آیا
اور برطانوی راج کا حصہ بن گیا۔ انگریزوں نے جدید عمارتوں، ریلوے اسٹیشنز، لاہور میوزیم، ہائی کورٹ اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ لاہور سیاسی اور فکری سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا۔ سب سے بڑھ کر 1940 میں لاہور کی منٹو پارک میں وہ تاریخی اجلاس ہوا جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ یوں برطانوی دور نے لاہور کو ایک جدید نوآبادیاتی شہر بنا دیا، لیکن ساتھ ہی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز بھی یہی شہر رہا۔ مغلوں نے لاہور کو شان و شوکت دی، سکھوں نے اسے طاقت کا مرکز بنایا، انگریزوں نے اسے نوآبادیاتی اور سیاسی مرکز میں بدل دیا۔ اگست 1947 کو جب پاکستان قائم ہوا تو لاہور تحریک آزادی کی جدوجہد اور قربانیوں کی علامت بن چکا تھا۔ یہ شہر پنجاب کا دارالحکومت بنا اور سیاست، ادب، فنون، تعلیم اور ثقافت کا دل قرار پایا۔ مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ، پرانے بازار اور زندہ دالان لاہور آج بھی اس شہر کو ایک انوکھا رنگ دیتے ہیں۔ لاہور صرف ایک شہر نہیں، یہ تہذیب، تاریخ، روحانیت اور زندگی کا استعارہ ہے۔ یہاں ہر اینٹ ایک داستان سناتی ہے، کبھی غزنیوں کا قلعہ، کبھی مغلوں کے باغات، کبھی سکھوں کا دربار اور کبھی آزادی کی تحریک کا مرکز۔ آج بھی لاہور پاکستان کا دل ہے، زندہ دلی، محبت اور ثقافت کا شہر۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔